أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، آمین۔ الحمدللہ آج ہم دورہ قرآن میں تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کر دیں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، یا پھر وہ لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں جو کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی اور سفارش سے کام نکال لیے جانے کا موقع مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا رد کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود کسی کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی، اس کی حکومت آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل
پہچان کرائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہے، ان کا ولی، ان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح اور سعادت کے راستے سے دور نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے۔ اور نور سے مراد علم حق ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر چلتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی، ان کے ولی، ان کے مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں طاغوت 2 بار آیا ہے۔ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خدائی کا دعویٰ کر دے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی و امیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق پریشان ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ اس میں ذرا کوئی تبدیلی آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں پر کس طرح ہم گوشت اٹھا کر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکیم ہے۔ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदअफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है फरावानी अता करता है, वो फराख दस्त भी है और अलीम भी है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, न दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं होगा। यानी जिस कदर खुलूस और जितने गहरे जज्बे के साथ इंसान अल्लाह के रास्ते में अपना माल लगाएगा, इतने ही अल्लाह की तरफ से उसका अजर ज्यादा होगा। जो अल्लाह ताला एक दाने में इतनी बरकत देता है कि इससे 700 दाने उग सकते हैं, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि तुम्हारी खैरात को भी इसी तरह नशोनुमा बख्शे और 1 रुपए के खर्च को इतनी तरक्की दे कि इसका अजर 700 गुना होकर तुम्हारी तरफ पड़े। क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। और एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो, और अल्लाह ताला बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफ्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने को खर्च करता है और ना वो अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। यानी इस एक फिक्रे में 2 बातें इरशाद हुई। एक ये कि अल्लाह तुम्हारी खैरात का हाजतमंद नहीं, दूसरा ये कि अल्लाह ताला चूँकि खुद बुर्दबार है इसलिए उसे पसंद भी वही लोग हैं फराख हौसला और बुर्दबार हों। यहाँ अल्लाह ताला ने रियाकारी की बात की कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। इसकी रियाकारी खुद इस बात की दलील है जो दूसरों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है कि वो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। उसका महज लोगों को दिखाने के लिए अमल करना ये मानी रखता है कि खुद खल्क़ खुदा के लिए इसने ये खर्च किया है जिससे वो अजर चाहता है। अल्लाह से इसको अजर की तवक्को नहीं और ना इसे यकीन है कि रोज़े आमाल का हिसाब होगा और अजर अता किए जाएंगे। वमसालुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। और जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया जाता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब जोर की बारिश बरसी तो सारी मट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। यानी इस तमसील में बारिश से मुराद खैरात है और चट्टान से मुराद उस नीयत और उस जज्बे की खराबी है जिसके साथ खैरात की गई। मट्टी की हल्की सी तह से मुराद नेकी की वो ज़ाहिरी शक्ल है जिसके नीचे नीयत की खराबी छुपी हुई थी। यानी मट्टी का काम जरखेजी है, लेकिन जब वो थोड़ी हल्की सी बारिश हुई तो वो मट्टी जो हल्की सी थी जिसमें बीज उग ही नहीं सकता था, वो भी पानी के साथ बह गई। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ऐसे लोग अपने नज़दीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं, इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और काफिरों को सीधे राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं। यहाँ काफिर का लफ्ज़ नाशुक्रे और मुनकिर नेमत के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमत को इसके रास्ते में इसकी रज़ा के लिए खर्च करने की बजाय खल्क की लोगों की खुशनुदी के लिए सर्फ करता है, या अगर अल्लाह की राह में कुछ माल देता भी है तो इसके साथ अजियत भी देता है, वो दरअसल नाशुक्रा और अपने खुदा का एहसान फरामोश है। अब दूसरी तरह के लोगों की मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। उन लोगों के जो अपना माल महज अल्लाह की रज़ा जोई के लिए खर्च करते हैं, पूरे खुलूस के साथ और दिल की चाहत के साथ,
ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی فواری اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس مثال میں زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور لیکن اس کا زیادہ اجر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہلکی سی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے کہ اگر کسی نے اگر اس جذبے اور اس شدت کے ساتھ نہ بھی خیرات کی ہو، کم جذبے کے ساتھ خیرات کی ہو، پھر بھی اس کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے راستے میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز نہ دو اس کو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم چشم پوشی برت جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات والا ہے، یعنی جس کے نام پر تم خرچ کرتے ہو وہ تمہاری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اور اسی طرح یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اگر نکالنا ہے تو کم تر درجے کا مال نکالا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں جائے گا، بلکہ اس راستے کو اختیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں مال دیا ہے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برآنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کو پورا ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا نافرمانی اور اس کا پورا کرنا بھی عذاب کا موجب ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر اپنے صدقات
اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ یعنی جو صدقہ فرض ہو، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے سوا ہو اس کا چھپا کر دینا بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہیں کہ فرائض کاموں کا اعلانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا بہتر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری اے نبی تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے تیسرے پارے کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے، بہترین عمل عطا فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔